یہ S-400 ایک ڈیفنس سسٹم ہے اور یہ اتنا مربوط نظام ہے ایک سیکیورٹی کا کہ جہاں سے کوئی جہاز اڑتا ہے تو اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے، اور جب جہاز اڑتا ہے تو وہ فوراً سے پہلے انٹرسیپٹ کر لیتا ہے کہ اب اس جہاز کو میں نے گرانا ہے، کیونکہ الیکشن ہو رہا تھا اور اس شخص نے دوبارہ وزیر اعظم بننا ہے، اور جب بھی یہ الیکشن کا وقت آتا ہے وہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی بھونڈی حرکت ضرور کرتا رہتا ہے۔ بیان نہیں کیا جا سکتا، چول دکھایا جا سکتا۔ اگر کسی نے دیکھنا ہے تو نریندر مودی کو دیکھ لے، چول اس طرح کا اس نے چول ماری، وہ ایسی ایئر بیس ہے کہ اس کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اس کے قریب اس میں بھی ناکامی حاصل ہوئی، اسے بھی انٹرسیپٹ کیا گیا، اسے ہوا میں مؤخر کر دیا گیا۔ الحمدللہ ہمارے ہاں تو عید جیسا جشن تھا کہ جنگ نہیں ہو رہی، شاید کوئی عید آ گئی۔ پھر اس کے بعد نماز فجر ادا کرتے ہیں، اور نماز فجر ادا کرتے ہوئے اس کی امامت بھی کرواتے ہیں۔ پہلا میزائل فائر کرواتے ہیں 5 بجنے میں کچھ منٹ کے اوپر۔ پھر اس کے بعد ہماری پاک فضائیہ کے چیف ایک ایسا کمال کرتے ہیں کہ پورے بھارت کی 70% 80% بتی بند کر دیتے ہیں۔ ان کا وہی ڈیفنس سسٹم جس کے اوپر بڑا مان تھا، بڑا تکبر تھا، بڑا غرور تھا نریندر مودی جیسے کتے کو، اور تمہاری قوم کے اوپر 1000 بار لعنت ہے بھائی، 1000 بار دکھ ہے، تکلیف ہے کہ اتنی اندھی قوم ہے کہ ان کو نظر ہی نہیں آ رہا۔ میرا نام یاسر شمعون خان ہے۔ جنگی حالات کے اوپر کچھ واضح چیزیں عوام سننا چاہتی ہے کہ آخرکار یہ ہوا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ناظرین آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ جو 6 اور 7 کی رات کو ہوا وہ آپ نے سب دیکھ لیا۔ نہتے مسلمانوں کے اوپر جنگ مسلط کی گئی انڈیا کی جانب سے، اور اس جنگ کو مسلط کرنے کے لیے پہلگام کا واقعہ رچایا گیا، اور یہ بھارت کا اپنا ہی ایک ٹکونسلے بازی کا ایک ایشو تھا۔ اس کے پیچھے مودی سرکار کے مذموم مقاصد تھے، اس کی پرسنل انٹرسٹ تھی، پولیٹیکل انٹرسٹ موجود تھی، کیونکہ الیکشن ہو رہا تھا اور اس شخص نے دوبارہ وزیر اعظم بننا ہے، اور جب بھی یہ الیکشن کا وقت آتا ہے وہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی بھونڈی حرکت ضرور کرتا رہتا ہے۔ اس سے پورا بر صغیر ہی واقف ہے۔ وہ ایک عیار، چلاک، مکار، ایک ذہنی بیمار انسان ہے۔ اس کے اوپر زیادہ بحث مباحثہ یا باتیں کرنا نہ تو میرے شایان شان ہے اور نہ ہی مجھے اچھا لگتا ہے۔ اب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ S-400 کیا ہے؟ یہ S-400 ایک ڈیفنس سسٹم ہے۔ آپ گھر میں جیسے کوئی سیکیورٹی الارم سسٹم لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد کوئی ایسی بندوقیں بھی لگا لیتے ہیں کہ آگے سے کوئی بندوق نکالے اور پہلے سیکیورٹی الارم بجے اور پھر اس کے بعد وہ بندوقیں جو ہیں خود ساختہ طور کے اوپر حملہ آور ہو جائیں ان لوگوں کے اوپر جو آپ کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سیکیورٹی ڈیفنس سسٹم ہے، یہ بیسیکلی رشیا سے لیا گیا تھا، اور یہ اتنا مربوط نظام ہے ایک سیکیورٹی کا کہ جہاں سے کوئی جہاز اڑتا ہے تو اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے، اور جب جہاز اڑتا ہے تو وہ فوراً سے پہلے انٹرسیپٹ کر لیتا ہے کہ اب اس جہاز کو میں نے گرانا ہے۔ وہ پاکستان میں اگر ڈیفنس سسٹم لگا ہے تو انڈیا کے جہازوں کو انٹرسیپٹ کر لے گا، اور اگر انڈیا میں لگا ہوا ہے تو پاکستان کے جہازوں کو انٹرسیپٹ کر لے گا۔ اب یہاں پر جو کمال ہے وہ کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے جو سپہ سالار ہیں سید حافظ منیر، ایک تو وہ سید زادے ہیں، آل نبی ہیں، سب سے بڑی بات آپ اس بات کو مان لیجئے، ان کا پروٹوکول ہی اللہ تعالیٰ نے الگ رکھا ہوا ہے آل نبی کا۔ دوسرا وہ حافظ قرآن بھی ہیں۔ جب یہ 9 اور 10 کی رات کو، درمیانی رات کو، جب یہ بھارت نے ایک چول ماری، ایک 3rd کلاس حرکت کی، اور چول کے بارے میں تو ایک مفہوم بھی ہے نا کہ چول کو بیان نہیں کیا جا سکتا، چول دکھایا جا سکتا۔ اگر کسی نے دیکھنا ہے تو نریندر مودی کو دیکھ لے، چول اس طرح کا اس نے چول ماری، سینکڑوں اس نے بھیج دیے اپنے ڈرون، اور ڈرون بھی وہ جو مانگے تانگے ڈرون جو اسرائیل سے مانگے ہوئے وہ بھیج دیے، سارے کے سارے ڈرون گرا دیے گئے۔ حد تو یہ کہ اس نے یہاں تک جارحیت کی کہ نور خان ایئر بیس کے قریب اس نے میزائل فائر کیا۔ اب یہ ہماری مسلح افواج کو کسی صورت کا پتا، ایک تو 6 اور 7 کا غصہ کہ ہمارے 26 کے قریب ایسے شہداء جو معصوم شہری تھے، جن میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہی درد بھی ختم نہ تھا ہوا تو نور خان ایئر بیس کے قریب کر کے، اچھا نشانہ ایسا بھی نہیں تھا کہ نور خان ایئر بیس پہ لگ جاتا،
وہ ایسی ایئر بیس ہے کہ اس کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. اس کے قریب اس میں بھی ناکامی حاصل ہوئی, اسے بھی انٹرسیپٹ کیا گیا, اسے ہوا میں مؤخر کر دیا گیا, ختم کر دیا گیا. لیکن یہ جسارت اس نے کیوں کی, یہ جرت کیوں کی, یہ بھی گوارا نہیں تھا. کس کو گوارا نہیں تھا؟ سپہ سالار کو گوارا نہیں تھا. سپہ سالار کون ہے؟ سید حافظ منیر, چیف آف آرمی اسٹاف, ہمارے سپہ سالار. ان کو یہ بالکل برداشت نہیں تھا, کیونکہ عوام نے مکمل اعتماد کا اظہار کر دیا ہوا تھا اور کہہ دیا وقت کہ ہم آپ کی پشت کے اوپر کھڑے ہیں, بلکہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. الحمدللہ ہمارے ہاں تو عید جیسا جشن تھا کہ جنگ نہیں ہو رہی, شاید کوئی عید آ گئی, کیونکہ مسلمان ہیں, ان کو علم تھا کہ بھئی مریں گے تو شہید ہو جائیں گے, بچ جائیں گے تو غازی ہونا ہمارا مقدر ہے. یہ تمام سیولینز کا بھی اور تمام فوجی قیادت کا بھی اور تمام فوجی افسروں کا بھی یہی ایک موٹیو ہے, اور کسی سچے مسلمان کا یہی ایک بھرپور عقیدہ ہے جس کے اوپر اپنی زندگی کو آگے لے کے چلتا ہے, دعا کرتا ہے. ناظرین, اب جب 9 اور 10 کی رات کو نور خان ایئر بیس کے قریب یہ سارا ڈرامہ کیا جاتا ہے بھارت کی جانب سے, تو پھر اس وقت ہمارے سپہ سالار سید آصف منیر جن لوگوں کا اجلاس تھا ان کے درمیان میں بیٹھ کے پہلا میزائل فائر کرواتے ہیں 5 بجنے میں کچھ منٹ کے اوپر. پھر اس کے بعد نماز فجر ادا کرتے ہیں, اور نماز فجر ادا کرتے ہوئے اس کی امامت بھی کرواتے ہیں. اتنا بڑا ماں نے ببر شیر پیدا کیا ہوا, ہائے 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 ہائے, اس ملک کی عزت رکھ گیا. آپ اس بات کو مانیں. اس میں جنرل ضیر الدین بابر بھی موجود تھے جو پاک فضائیہ کے ہیں, بحریہ کے بھی وہاں پہ سربراہ موجود تھے, وہاں پہ کچھ حکومتی رکن بھی موجود تھے. اور اس کے بعد جب میزائلوں کی بارش کر دی جاتی ہے بھارت کے اوپر, ہمارے شاہین جو ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں ان جگہوں کے اوپر جہاں سے فائر کیا گیا تھا معصوموں کو, ان مظلوموں کو جن کا کوئی قصور نہیں تھا. وہ عام سچے شہری تھے, صرف اپنی فوج کے ساتھ کھڑے تھے. جن ایئر بیسز سے وہ فائر کیا گیا, جن ایئر بیسز سے وہ ڈرون اڑائے گئے, جن ایئر بیسز سے نور خان ایئر بیسز کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی, ان تمام ایئر بیسز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, ان کو لاک کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہماری پاک فضائیہ کے چیف ایک ایسا کمال کرتے ہیں کہ پورے بھارت کی 70% 80% بتی بند کر دیتے ہیں, یعنی کہ ان کی لائٹ ہی بند کر دیتے ہیں. یہ بڑی سائبر وار بھی ساتھ چل رہی ہے, وہ لائٹ ہی بند کر دیتے ہیں. ان کا وہی ڈیفنس سسٹم جس کے اوپر بڑا مان تھا, بڑا تکبر تھا, بڑا غرور تھا نریندر مودی جیسے کتے کو, آپ اندازہ کریں کہ اسے دھول چٹا دیتے ہیں. وہ ڈیفنس سسٹم کو اپاہج کر دیا جاتا ہے, اندھا کر دیا جاتا ہے. اب جو فضا میں بھارتی طیارے ایسے اڑ رہے تھے جس میں رافیل, اللہ اکبر, رافیل کے اوپر کتنا مان تھا. اجی اگر رافیل ہوتا تو آج یہ کچھ اور ہی صورت ہوتی. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ایک اسٹیشن پہ چائے بیچنے والے آدمی, تمہارا کتنا بڑا وین ہو سکتا ہے, اور تمہاری قوم کے اوپر 1000 بار لعنت ہے بھائی, 1000 بار دکھ ہے, تکلیف ہے کہ اتنی اندھی قوم ہے کہ ان کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ تم جیسا کو پڑھا لکھا نہیں. ہم تو شکر کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا وزیر اعظم نریندر مودی جیسا نہیں. وزیر اعظم نے بھی بڑا انیشیٹو لیا, اس میں کوئی شبہ نہیں. جتنا بڑا نون لیگ کے خلاف میں ہوں وہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. لیکن وزیر اعظم نے اس وقت تمام جماعتوں سے بالا تر ہو کے ملک اور قوم کی سالمیت کے لیے وہ والے فیصلے کیے جو شاید کوئی سچا لیڈر کر سکتا. آپ کو برا لگے گا یہ میرا کہنا, کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ ہے نا ہمارے ہاں, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. میں نے وہ کہنا جو مجھے سمجھ آتی ہے, جو میں نے پڑھا ہے, جو میں نے لکھا ہے, جو میں نے ہسٹری سے کھنگار کے نکالا ہے. ڈیفنس سسٹم اڑا دیا جاتا ہے, لائٹ اڑا دی جاتی ہے, تمام ویب سائٹس بی جے پی کی, مختلف قسم کی ویب سائٹ, اپنا بھارت کی فضائیہ کی ویب سائٹ, ان کے پلانز, حد تو یہ کہ جو وائرلیس سسٹم کے اوپر میسیجز چل رہے تھے, جو ریکارڈنگ سسٹمز تھے, ان کو بھی ہیک کر لیا جاتا ہے اور ایک ایک میسج کا پتہ چلتا ہے, پھر ایک ایک کر کے نشانہ بنایا جاتا ہے. اور ناظرین یہ بات حقیقت ہے کہ یہ 6 طیارے نہیں, یہ 7 طیارے اڑائے گئے ہیں. کچھ ڈپلومیٹک امور ہوتے ہیں, کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ بڑوں کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑتا ہے, کہیں پہ پیچھے بات کرنی پڑتی ہے, کہیں آگے کرنی پڑتی ہے, دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. تجارت، مراکز، معاملات، ادارے
یہ ساری چیزیں یکساں فیصلہ کرتی ہیں اور ایک میکنزم بنتا ہے اور بہت ساری باتوں کو چھپا لیا جاتا ہے کیونکہ وقت آنے سے پہلے ان باتوں کو اوپن نہیں کیا جاتا. ایک سوال اور بھی مجھ سے کیا گیا کہ جناب یہ جب 9 تاریخ کو صبح بھارت نے ہم پر ڈرون حملے کر دیے اور ان ڈرون کو آنے کیوں دیا گیا؟ بھائی یہ ایک ٹیکنیکل، یہ ایک ہائبریڈ وار ہے، یہ 1965 کی جنگ نہیں ہے. ان کو اس لیے آنے دیا گیا کہ ہم ان کو شارٹ گن سے گرانا چاہتے تھے. اگر ہم ان کو موبائل سسٹم سے گراتے تو وہ تو چیزوں کو لوکیٹ کرنے کے لیے آئے تھے، وہ ہماری لوکیشنز حاصل کر لیتے، اور اگر وہ لوکیشنز حاصل کرتے تو ہمیں جنگ لڑنے میں کہیں نہ کہیں دشواری پیش آتی. لیکن جو آل محمد ہوتے ہیں، اولاد نبی علی ہوتے ہیں، ان کو کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں، ان کو کوئی خوف نہیں. الحمدللہ بفضل کرم اللہ تعالیٰ رات فجر سے شروع ہوا معاملہ اور عصر سے 10 منٹ پہلے الحمدللہ دھول چاٹنے کے اوپر، گھٹنے ٹیکنے کے اوپر نریندرا مودی اور RSS کے بیانیے کو تباہی اور بربادی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.